الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سعد قال مرضت مرضا أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده بين ثدينا حتى وجدت بردها على فؤادي وقال إنك رجل مفود آت الحارث ابن كلدة أخا سخيف فإنه رجل يتطيب فليأخذ 7 تمرات من أجوة المدينة فليجعلهن بنواهن ثم ليلدك بهن رواه أبو داود. صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے. روایت حضرت سعد سے فرماتے ہیں میں بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، اپنا ہاتھ میرے پستانوں کے بیچ رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل پر پائی اور فرمایا کہ تم دل کے بیمار ہو، حارث ابن کلدہ ثقفی کے پاس جاؤ، وہ طبابت کرتے ہیں، وہ مدینہ کے اجوا میں سے 7 اجوا کھجوریں لیں، انہیں گٹھلیوں سمیت کوٹ لیں، پھر ان سے تم کو پلا دیں. ابو داؤد. اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں سعد سے مراد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، عشرہ مبشرہ سے ہیں. یہ واقعہ فتح مکہ کے سال کا ہے. اس وقت آپ مکہ معظمہ میں تھے، آپ سخت بیمار ہو گئے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جائے قیام سے فرماتے ہیں میری قیام پر صرف میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے. سبحان اللہ. معلوم اس سے یہ ہوا کہ اپنے خدام کی مزاج پرسی، بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر جانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک قدرتی طور پر ٹھنڈے تھے، جن سے دوسرے کو نہایت خوشگوار ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی. چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل کی بیماری تھی، اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا، سینے کے درمیان. یہاں دل ہوتا ہے، لوگ ایسے بائیں طرف کہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، میکسیمم بائیں طرف ہوتا ہے، لیکن دل کی تکلیف یہاں ہوتی ہے، یہ ادھر محسوس بھی مریض کو یہیں ہوتا ہے، یہاں گھٹن ہوتی ہے. چونکہ میں ڈاکٹر ہوں نا، یہ بات کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ مرض کی جگہ ہاتھ رکھنا عیادت کے لیے سنت ہے، یا بیماری کی تشخیص کے لیے بھی سنت ہے. فواد کہتے ہیں دل کو، اور دل کے پردے کو بھی فواد ہی کہتے ہیں، اور سینہ کو بھی، جو دل کا مقام ہے اس کو بھی فواد کہتے ہیں. یہاں غالباً سینہ مراد ہے. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، سینہ پر رکھ دو ذرا آپ پہ کروڑوں درود و سلام. مبارک ہے وہ بیماری جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیماردار ہوں، امت کے غم خار چل کر مریض کے پاس آئیں. سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب بھی بعض بزرگوں نے اپنی بیماری میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بیداری میں زیارت کی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تیمارداری کی، عیادت کی، فرمائی، اور سبحان اللہ ان کی قسمت، ان کا مقدر. ہمیں اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا، چونکہ جو حارث بن کلدہ ہے ثقفی، یہ کافر تھے،
تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر طبیب سے علاج کرانا جائز ہے. جیسے یہاں سے لوگ باہر کے ممالک میں علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ درست ہے، کیونکہ حارث ابن کلدہ مکہ معظمہ میں مشہور طبیب تھے مگر کافر تھے، ان کا اسلام ثابت نہیں ہو سکا. مگر حیرت یہ ہے کہ مرکات نے فرمایا کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے سال ہوا، اور اشاۃ للمعات میں فرمایا کہ حارث ابن کلدہ شروع اسلام میں فوت ہو گیا تھا، کافر مرا، مسلمان نہ ہوا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہمیں ہوتا ہے حدیث پاک سے کہ ماہر طبیب سے علاج کرانا چاہیے جو فن طبیب میں، فن طبابت میں مہارت رکھتا ہو، ورنہ نیم حکیم خطرہ جان. اور اسی طرح یہ تو علاج ہے جسمانی اور روحانی علاج بھی صحیح عالم سے کرانا چاہیے، اپنا تعلیم دینی عالم سے لینی چاہیے جو فرقہ واریت میں نہ ڈالے، لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر نہ کہے، اس کی کوئی جماعت نہ ہو، بس ایک ہی مسلمان کی جماعت ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہلائے اور قرآن و حدیث کا ماہر ہو، ورنہ وہی نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، جیسا کہ آج کل لوگ فرقہ واریت میں ایک دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، ان کی جان پر کرتے ہیں، بم دھماکے کرتے ہیں. البتہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے، اور وہ حکیم یا ڈاکٹر تجربہ بھی رکھتا ہو اور یہ کام کرتا ہو، یہ اس کا پیشہ ہو. یتطیب سے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں. اس حدیث پاک سے ہمیں چند مسئلے بھی معلوم ہوتے ہیں. ایک یہ کہ احادیث شریفہ کی تجویز فرمائی ہوئی دعائیں کسی طبیب کے استعمال سے، کسی طبیب کی ہدایت پر استعمال کرنی چاہیے. یعنی دوائیں بے شک احادیث شریفہ سے آپ معلوم کریں، لیکن پھر بھی طبیب کے پاس جائیں. جیسے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر طبیب تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے دوا تجویز کر دی، لیکن حکیم کے پاس بھیجا، ڈاکٹر کے پاس بھیجا. کیونکہ جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمارے مزاج، موسم، دوا کی تاثیر یا مرض کی کیفیت کو جانتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے انسان کے بارے میں. دوسری یہ کہ بعض دعائیں طبیبی کے ہاتھ سے استعمال کرنی چاہیے، جیسے کہ آج کل ڈاکٹر ٹیکہ وغیرہ تجویز کرتے ہیں، وہ کرپشن ایک اللہ بات ہے کہ ہر ایک کو ڈرپ لگا رہے ہیں، ٹیکہ لگا رہے ہیں، وہ انتہائی کرپشن ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، وہ ادھر نہیں میں جاتا، اب پھر جو ہے وہ وقت ضائع ہوتا ہے. دیکھیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوا تو تجویز کر دی، مگر استعمال کے لیے طبیب کے پاس بھیجا، ہمیں ہدایت کر دی. دوا بے شک تمہیں معلوم ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں کھانی. ایک دوسرے کو بتا بھی دیں تب بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، طبیب حکیم کوئی بھی ہو. تیسری یہ کہ اجوا کھجور اور اس کی گٹھلی میں بہت سے فوائد ہیں. اس سے دل کی کمزوری دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن راہ راست پر آتی ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں اس میں. یہ زہر اور سحر کے لیے بھی بہت مفید ہے. زہر اور سحر کے لیے، سحر تو صبح کاذب ہوتی ہے ساری، سحر جادو سحر جادو کے لیے ہوتی ہے یہ، اور زہر کا بھی یہ علاج ہے. کسی بھی چیز کا زہر انسان میں سرایت کر گیا ہو تو بیمار کے منہ میں جو ہے وہ اس طرح اس کو ٹپکانا، یا کوئی اس کو سولوشن میں لے آنا، یا ویسے صفوف بنا کر جسے معجون بناتے ہیں تو بیمار کے منہ میں ڈالنا جو ہے، اور اس طرح وہ بیمار اس سے صحت یاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.